کیونکہ وہ ان کے اندر ایک غرور بھی ہے ان لوگوں کو کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ لوگ مسلمان ہو تو آپ لوگ مسلمان وے میں جا کر ہی سارے لوگوں کو ان کا کام کرنے دو. یہ نہیں ہے, میں نے آپ کو کہنا کچھ لوگ دماغی مریض ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے فورسمنٹ کے ساتھ ہم نے کسی نہ کسی کام میں ان کو اس طرف لے کر جانا ہے. تو آپ بس یہی کر سکتے, اپنے کام سے کام رکھو. غرور کیوں ہے؟ غرور مسلمانوں میں تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے کہ جو مسلمان ہے, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے پراؤڈلی. مطلب ایک مسلمان ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, ایک مسلمان ہے جو غرور کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ سب کچھ ہے. اور ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اسلاموفوبیا اس کے پیچھے کا مین ریزن ہے, کیونکہ دیکھیں لنڈن میں جو خاص طور پہ ٹرمپ کی حکومت ہے, میں تو یہ کہوں گی آئی ڈونٹ لائک ہم, اور وہ سارا اس طرح جینوسائڈ اور دس اینڈ دیٹ اس نے. وہ امریکہ میں ہے. یا تو امریکہ لنڈن امریکہ میں نہیں یا اللہ what the fuck. یہ لنڈن یو کے میں آتا ہے, یو کے میں. لیکن جو ان سب کا لیڈر تھا نا وہ ایک انڈین تھا, انڈین نہیں, وہ ایک سکھ ہے. تو ہم اس طرح سکھ کمیونٹی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. کون؟ جو کچھ مطلب جو ان کی رپورٹ آئی تھی نا کہ یہ لوگ ہیں, کچھ ان میں پکچرز تھی, ان میں سے جو لیڈر تھا ان کا مجھے اس کا نام نہیں. اسلاموفوبیا میں نہیں, اسلاموفوبیا میں نہیں, یہ جو یو کے کا یہ ہوا ہے کہ وہ لڑکیوں کو پہلے جو بھی کرتے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مطلب میں بول نہیں سکتی تو وہ کرتے ہیں. تو ریپ کرتے ہیں. اور جہاں تک وہ بات ہے کہتے ہیں ریپ کی, تو وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہاں پر کسی کا ریپ ہو سکتا ہے. وہاں پر تو کھلے عام لوگ ایسے ڈریسز پہن کے جاتے ہیں, تو وہاں پر تو میرے خیال سے کسی کو ریپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے مسلمانوں کو ٹیگ کیا ہے تو وہ پھر پتہ نہیں کیوں کیا, شاید ان کی کوئی دشمنی وغیرہ ہو. لیکن وہ کپڑے ایسا پہنتے کیونکہ برقعے والا کلچر ان کا نہیں ہے نا. ان کا وہ اگر آپ کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہ ہمارا دین آپ کے دین سے زیادہ بہتر ہے, تو پھر اس کے نیگیٹو پوائنٹس اگر نہیں بھی ہیں تو وہ نیگیٹو پوائنٹس کو نکالتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا آج کل بہت ان ہے تو اس کا یوز کر کے وہ فیس پہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہم دودھ کے دھولے نہیں ہیں. مسلم بھی گناہ کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کر جاتے ہیں. مثلاً جیسے اب پاکستان میں اگر ریپ ہوتا ہے تو اس میں خالی مسلم ریپ نہیں کرتا, اس میں اور بھی یہاں پر ریلیجنس رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, عیسائی وغیرہ رہتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ یہ ریپ کیا تو مسلم نے کیا ہے, کوئی اور ریلیجن سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں وہ لوگ, بلیک لوگ. مسلمان ایسے انہیں ٹالریٹ کرو. انہیں ایک ناز شاہد ہے یوٹیوبر, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, اس نے کہا میری امی جو ہیں وہ کافی زیادہ جو باقی ریلیجنز ہیں ان سے پیار کرتی ہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا باقی ریلیجن سے پیار کرو یا انہیں نفرت کرو, انہیں ٹالریٹ کرو, بس مجھے لگتا ہے. السلام علیکم ویورز, میں آپ کی ہوسٹ نمرا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے والے ہیں جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سے ممالک کے اندر مسلمز کے اگینسٹ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, پروٹیسٹ جاری ہے, مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے, کبھی سوئٹزرلینڈ میں سے, کبھی اٹلی میں سے, کبھی گریس میں سے. اسی طرح سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ لندن کے اندر اب کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. ایک بہت بڑا ہیوج پروٹیسٹ ہو رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے باہر نکالا جائے کیونکہ مسلمان ہماری ویلیوز کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, فورس کنورژنز کر رہے ہیں, ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مظالم ہیں جو ریکارڈ کیے گئے ہیں, ایسا کہنا ہے لندن کا. اور یہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ لندن کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر مسجدوں کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی رکوایا جائے. وی ول کل یو مسلمز کے نعرے بھی وہاں پر لگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کنٹری کے اندر مسلمانوں کا لا نہیں لے کر آئیں گے, ہم اپنے کلچر کو زندہ رکھیں گے. اس حوالے سے پاکستانی گرلز کے ریویوز ریکارڈ کریں گے کہ یہ اسلاموفوبیا ہے یا پھر مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ہیں جو باہر کی کنٹری سے ان کو نکالا جا رہا ہے. ریویوز دیتے ہیں گرلز کے, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ہیں. اسلام تو اتنا تنگ نہیں ہے جتنا آج کل کے لوگوں نے بنا چھوڑا ہے, لیکن یہ مسلمانوں کی اپنی ہی نظریہ, مطلب چھوٹے دماغ کے لوگ, پڑھے لکھے جاہل ہو رہے ہیں, لیک آف نالج ہے, اور مطلب کہ کچھ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انفارمیشن نہیں رکھتے اور بے بنیاد خبریں پھیلاتے ہیں. تو یہ سب کچھ. اچھا, مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ہیں جیسا کہ آپ نے بولا, تو کیا حرکتیں ہیں ان کے, ایسے کون سے کارنامے ہیں جن سے باہر کی کنٹریز تنگ آ جاتی ہیں؟ لائک فار ایگزامپل آج کل جو پولیٹکس ہے, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہم لوگ پولیٹکس کا بہت مس یوز کر رہے ہیں. لائک فار ایگزامپل اس طرح کے ہم لوگ اپنی دنیا, اپنے کسی کا شہر ہے وہاں پر جا کر کوئی بھی فضول کی اسٹرائک کر دینا, روڈ بلاکس کرنا, تو یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایون کہ اب تو میں سننے میں آ رہی ہوں کہ دبئی نے ویزے بلاک کر دی ہیں پاکستانیوں کے لیے, اور ان کا بھی یہی ایشو بن رہا ہے کہ وہ آ کر فضول پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ سب کچھ.
تو باقی کی نان مسلم کنٹریز میں جا کر ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ایسے کوئی کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں. اگر دنیا قائم ہے تو اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے, تو ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو باہر نکالو ہمارے دیش میں سے. مسجدوں کے باہر انہوں نے لکھا ہوا تھا وہ ول کل یو, مطلب اس طرح کے سلوگنس. وہ اتنا وہاں کے مسلمانوں سے تنگ ہیں, مسجدیں بند کرواؤ, یہ وہ اس طرح کے وہاں جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ, ایسا کیا کرتے ہیں مسلمان وہاں جا کے؟ وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے جیسا ہمارے مولوی ہیں وہ اسلام کو, میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا, وہ بہت تنگ کر رہے ہیں, تو وہ بہت مس یوز کر رہے ہیں بچوں کے مائنڈ کو, مطلب ڈیورٹ کر رہے ہیں, اسلام کے طرف نہیں لے کر جانے دے رہے. مطلب کہ اسلام کو انہوں نے خود بخود ہی تنگ کر دیا ہے اور نیگیٹو پوائنٹس خود ایڈ کر رہے ہیں. جس کی کیا چیزیں ہیں جو تنگ کر دی ہیں اور کیسے برین واشنگ کر رہے ہیں؟ لائک فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کی ہسٹری ان کو نیگیٹو وے میں بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل مطلب کہ جس طرح آج کل فرقے بن چکے ہیں, شیعہ کے, مسلمانوں کے, سنیوں کے, بہت فرقے ہیں. تو لائک وہ ہر کوئی اپنے فرقے کی طرف لے کر جا رہا ہے, اپنے دین کو پریٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پیغمبر صحیح تھے, یہ پیغمبر رائٹ پہ تھے, یہ پیغمبر رائٹ پہ نہیں تھے. اور اگر ہم ایک مسلمان ہیں تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم سارے پیغمبرس کو بھی مانتے ہیں, سارے رسول کو مانتے ہیں, بس یہ ہے. اب جس طرح مولوی ہیں انہوں نے اپنا اپنا ایک پروفٹ پکڑا ہوا ہے کہ یہ پروفٹ ہمارے صحیح ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہیے, اور بے بنیاد ان کی ہسٹری نکالتے ہیں جو میرے نظر میں مطلب کہ کوئی صحیح ہسٹری نہیں ہے. اور ادر کمیونٹیز کے خلاف, فار ایگزامپل غیر مسلموں کے خلاف کیا سکھاتے ہیں, کیا تنگ کرتے ہیں سوچ؟ مطلب وہ یہ ہو سکتا ہے کہ لائک کہ اگر آپ کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں وہ کہ ہمارا دین آپ کے دین سے زیادہ بہتر ہے, تو پھر اس کے نیگیٹو پوائنٹس اگر نہیں بھی ہیں تو وہ نیگیٹو پوائنٹس کو نکالتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا آج کل بہت ان ہے تو اس کا یوز کر کے وہ پھر نیگیٹو پوائنٹس کو ان کرتے ہیں. بس آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ ایسے مولویوں کے, 2 نمبر مولویوں کے سکھائے پڑھائے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں باہر کی کنٹریز میں؟ ایسا ہی ہے. اور ایون کہ وہ مولوی بھی کوئی اوریجنل اوتھینٹک مولوی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایون کہ وہ عالم بھی نہیں ہے اور وہ مولوی بنے پھر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا سلوک باہر کی کنٹریز میں جا کر کرتے ہیں جو وہ اتنا تنگ آ جاتا ہے؟ یہ سوال تھا میرا. اب باہر کی کنٹریز وہ یہ ہے کہ اب ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اگر ہم کسی نان مسلم کو مسلم کلچر کی طرف لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے بیہیویئر کی وجہ سے لے کر آتے ہیں, اور اگر آپ لوگ ان کو زبردستی لے کر آئیں گے تو وہ اس چیز پہ خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب کہ فورس کنورژن کرواتے ہیں. یس, فورسمنٹ کرنا میری نظر میں بہت میری نظر میں کیا کہ ایک یہ اوریجنل بات ہے کہ آپ فورسمنٹ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ, تو یہ چیز ہے. اس وجہ سے وہ لوگ تنگ ہیں مے بی کہ وہ دوسری کمیونٹیز کو انسان نہیں سمجھتے وہاں پر اور بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں. یہ بھی ہے. یہ سب چیزیں ختم ہمیں ہی کرنی پڑیں گی نا. ہمیں ہی کرنی پڑیں گی, اور وہ ایسی کرنی پڑے گی جب ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے, ہم اپنے دین پہ خود فالو کریں گے اور اپنی اخلاق کی وجہ سے دوسروں کو لے کر آئیں گے. زبردستی نہیں ہم لا سکتے کسی کو بھی. اس طرح سے تو ہمارے دین کا نام بہت خراب ہو رہا ہے, اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے یا اس طرح کی ملوں کی وجہ سے. نہیں, دین جو ہے دین ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے, لیکن دین اوریجنل خراب نہیں ہوئے گا. اس کا ایک نام ہے, اس کی پہچان ہے, اور میری خیال سے دنیا پہ سب سے زیادہ مسلم ہی ہیں, دین ہی ہے ہمارا. تو یہ اتنی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے کہ ہمارا دین خراب کسی کی وجہ سے ہو جائے گا, ایسا نہیں کبھی ہوئے گا. ہماری حرکتوں سے ہی تو ہمارے دین کی پہچان ہوتی ہے نا. تو ہر کسی کا اپنا اپنا وے ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. بس اچھے لوگ بھی ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے. اب ہر کسی کا اپنا ہے. لائک اگر کوئی کرسچنز ہے, کوئی نان مسلم ہے, وہ اپنے بیہیویئر سے بہت اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنے بیہیویئر کی وجہ سے کسی کو پہچان سکتے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے کہ کوئی عبایا پہن رہا ہے, کوئی نقاب کر رہا ہے تو وہ لڑکی پاک دامن ہے, وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں ہوتی. اخلاق بہت میٹر کرتا ہے. عبایا والی لڑکیاں, نقاب والی لڑکیاں, وہ جو پینٹ شرٹ والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اتنے غصے میں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا, اگر آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے آگے جا کر جنت میں یا جہنم میں وہ آپ لوگوں کا اپنا اعمال ہوئیں گے, لیکن آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. آج کل لوگ ججمنٹ بہت کرتے ہیں.
بالکل صحیح. ججمنٹ تو واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کی بات سے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لندن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر جو بسنے والے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں شریعہ لو لے کر آؤ ہماری کنٹری میں, شریعت لے کر آؤ. میں بھی, لیکن میں نے ابھی اس کے بارے میں اپنا قانون ہٹا دو اور شریعت والا قانون لے کر آؤ, اسلامک قانون. اسلامک قانون پھر یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لائک میں نے یہ ایک چیز پڑھی تھی, دبئی میں ہی تھی یہ چیز, کہ اگر آپ لوگ فل ابائے میں ہو, فل حجاب میں ہو تو آپ مسلم ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ شلوار قمیض میں ہو تو آپ مسلم نہیں ہو, آپ انڈین ہو, کہ آپ اپنی ڈریسنگ سے وہاں پر پہچانے جاتے ہو. کہ وہاں پر یہ چیز بہت میٹر کر رہی تھی. تو دبئی میں اچھا, کہ لائک آپ لوگ اگر حجاب میں ہو, ابائے میں ہو تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسلمان ہو, اور اگر شلوار قمیض میں بھی ہو تو آپ کو مسلم نہیں پہچانا جائے گا, انڈین کہیں گے. اور جو جین شرٹ میں ہے وہ تو ایشین کلچر جو آج کل چل رہا ہے وہی سب کچھ. دیکھیں نا وہاں مسلمان مائنورٹی میں ہے. وہ لندن یوکے جو ہے وہ اپنا کلچر تو نہیں چینج کر سکتے نا. کل کو کوئی ہماری کنٹری میں ہم بھی کسی کے لیے نہیں کلچر, یہاں پر بھی تو برا سمجھا جائے گا نا اس چیز کو. یہ تو ہے, لیکن اب آپ کو میں بات بتاؤں کہ ساری دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اگر لندن یہ ایشو اٹھا رہا ہے کہ مسلمانوں کو نہیں آنا چاہیے, تو وہ ایک لاجک یا بیسک کوئی اوتھینٹک پوائنٹ رکھیں کہ اس وجہ سے وہ نہ آئے. رپورٹس ایشو کی ہیں انہوں نے کیا کہ یہ لوگ وہاں پر آ کر اس طریقے سے ادر کمیونٹیز کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں, شریعہ لو مانگتے ہیں, ویڈیوز بھی جاری کی ہیں انہوں نے. اور وہ پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہی بس کچھ کریں. یہ نہیں ہے کہ سب مسلمان اب ایسے ہیں, ان کے خلاف کوئی مطلب وہ کوئی ان کو سزا دیں یا ان کو نکال دیں, یہی ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ, اور کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے. کچھ مسلمان اپنے کام سے کام رکھتے ہیں وہاں جا کر. کچھ بیسک تو یہاں پر جو ہے, یہاں پر جو لائک جابس وغیرہ نہیں اتنی اچھی, اس لیے تو بچے باہر جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے بھی باہر جا رہے ہیں, جابس کے لیے بھی باہر جا رہے ہیں. اگر وہاں انہوں نے مسجدیں وغیرہ بند کر دی پھر تو وہ ان کا اپنا کلچر آ جانا وہاں پر. پھر ایک طرف سے مسلمان تو وہاں پر ختم ہو جائیں گے, کیونکہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہی وہی ہے. عید کی نماز وہ وہاں پڑھتے ہیں. آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان کے روزے, تراویاں وغیرہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. اگر وہ میں سب تو کہہ رہی ہوں کہ اپنی حرکتیں درست کرے نا باہر کی کنٹریز, تاکہ نہ مسلمانوں کو برا سمجھے. اپنی حرکتیں, اپنی کرتوتیں بھی تو درست کرے. مسلمانوں کی حرکتیں کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوئیں گی, کیونکہ وہ ان کے اندر ایک غرور بھی ہے ان لوگوں کو کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگ مسلمان ہو تو آپ لوگ مسلمان وے میں جا کر ہی سارے لوگوں کو ان کا کام کرنے دو. یہ نہیں ہے, میں نے آپ کو کہنا کچھ لوگ دماغی مریض ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے فورسمنٹ کے ساتھ ہم نے کسی نہ کسی کام میں ان کو اس طرف لے کر جانا ہے. تو آپ بس یہی کر سکتے, اپنے کام سے کام رکھو. غرور کیوں ہے؟ غرور مسلمانوں میں تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے کہ جو مسلمان ہے, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, پراؤڈلی, مطلب ایک ہوتے ہیں پراؤڈلی کہہ کر یہ پھر آگے سے اتنے کرائمز کرتے ہیں. بھائی مسلمانوں تو اپنے کریکٹر سے تمہارے پتہ لگنا چاہیے نا. مسلمانوں ایک مسلمان ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, ایک مسلمان ہے جو غرور کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ سب کچھ ہے. اور ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ان دونوں میں ڈفرینس یہی ہے, جو شکر کر رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے, ٹھیک ہے, وہ دل سے شکر کر رہا ہے. اور جو پراؤڈلی وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا نام کیا مل گیا مولوی کا یا کسی علماء کا, تو وہ اس چیز کو ایک غرور میں لے کر جانے, جو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں میں. تو یہ بس جن مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکالنے کی بات ہو رہی ہے وہ مغرور مسلمان ہیں یا پھر وہ شکر گزار مسلمان ہیں؟ مغرور. مغرور مسلمان. اگر شکر گزار ہوں تو وہ تو اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے رزق روزی پہ اللہ کا شکر ادا کریں. بس پورے ملک کے اندر شریعہ کا قانون لائے نہ لائے, لیکن آپ کتنا شریعہ لاء کے مطابق چل رہے ہو, اسلامک تعلیمات کو مان رہے ہو, وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. باقی کوئی نہیں, انشاءاللہ دنیا چل رہی ہے, ایسے ہی چل رہی ہے. کبھی مسلمانوں کو نکال رہے ہیں. اب آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, آپ پیلسٹائن میں دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا کیوں چھوڑ رہا ہے. ان لوگوں جیسے صبر کسی مسلمان میں نہیں ہے اس دنیا میں. یہ چیز ہے کہ وہ لوگ اتنے عرصے سے, آج تک کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے, لیکن کشمیر آزاد نہیں ہوا. تو خیر منایا تو جا رہا ہے, لیکن ہمیں پہلے اپنے ملک پہ فوکس کرنا ہے. ڈیولپمنٹ جو ہمارے پاس حصے ہیں ان پر فوکس کرنا ہے. ایسا ہی ہے. باقی تھینک یو سو مچ. اسلاموفوبیا اس کے پیچھے کا مین ریزن ہے, کیونکہ دیکھیں لنڈن میں جو خاص طور پہ ٹرمپ کی حکومت ہے, میں تو یہ کہوں گی آئی ڈونٹ لائک ہم, اور وہ سارا اس طرح جینوسائڈ اور دس اینڈ دیٹ اس نے وہ امریکہ میں ہے. یا
तो अमेरिका लंदन अमेरिका में नहीं या अल्लाह व्हाट द फक ये लंदन यूके में आता है, यूके में आता यार देखो मेरा हाथ निकल जाता है, कोई बात नहीं, यूके में आता है। तो देखो यार यही कहूँगी कि पीछे इसकी मेन रीज़न इस्लामोफोबिया। लोग इस्लाम के नाम लाइक अपने मजहब के नाम पे मुस्लिम्स को कत्ल करें, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। सो तो लेकिन इस्लामोफोबिया क्यों है? क्योंकि देखें सीधी सी जो बात है, हमारे नबी ने कहा था कि इस्लाम आखिरी मज़हब है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी और दिस एंड दैट जो बाकी जो है हर एक के अपने अकायद हैं, और जो ऐसे जैसे पेशेंट गोई थी कि इस्लाम ने इन पे फैलना ही फैला, तो वो उस मज़हब को रोकने के लिए और अपने मज़हब को फैलाने के लिए वो यही करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान बसते हैं वो लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये हमारे अपने मीडिया की रिपोर्ट है कि यूके का ये कहना है, लंदन का ये कहना है कि मुसलमान यहाँ पर हमारी बच्चियों के साथ बदसलूकियां करते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं और क्राइम्स करते हैं। क्या कहेंगी इसके बारे में आप? इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए हर इंसान पाक नहीं होता, कुछ मुस्लिम्स होंगे ऐसे, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी देखो तो मेजॉरिटी बाहर जाके जो रह रहे हैं, आई वोंट थिंक कि ऐसा कुछ सच है। इसी तरह की जो चीजें हैं वो जापान के अंदर भी हो रही हैं काफी ज्यादा। इसी तरह की चीजें स्विट्जरलैंड के अंदर भी हुई, डेनमार्क के अंदर, बहुत सी कंट्रीज के अंदर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हमारे मुसलमान अपने ट्रैक से क्यों हट गए हैं? हर कंट्री से ये शिकायतें आ रही हैं। मैं ये कहूँगी कि जब तक हम इस्लाम को फॉलो कर रहे थे तब तक हम अपनी पीक पे थे। जब से हमने इस्लाम थोड़ा डाउनफॉल शुरू होना है, डाउनफॉल हर अरूज को जवाल है, हर जवाल का अरूज है। सो अभी हम लोग जवाल की जानिब, हमने कुरान की तालीमात छोड़ दी, नबी की तालीमात छोड़ दी हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न। आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमान गलत हरकतें कर रहे हैं या फिर ये साजिश ही है मुसलमानों के खिलाफ? आई कैन नॉट से कि वो कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हो, क्या पता ना कर रहे हो, क्योंकि हम किसी बंदे को जज नहीं कर सकते। सो आई कैन नॉट गिव एनी कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू देम वो कर रहे हैं, नो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस। अगर वो कर रहे हैं तो फिर ये इस्लामोफोबिया है क्या? ऑब्वियसली इट इज। अगर वो कर रहे हैं, मुसलमान ऐसी हरकतें वहाँ कर रहे हैं जो कि रिपोर्ट्स उन्होंने इशू भी की हैं, तो क्या स्टिल ये इस्लामोफोबिया है या ये उनकी अपनी हरकतें हैं मुसलमानों की? फिर तो वो उनकी अपनी हरकतें होंगी जिसपे वो कत्ल हो रहे हैं। हर एक इशू देखिए, अगर वो कर भी रहे हैं तो इसको लीगल इशू बनाए। खुद जाके इस तरह कत्ल करना ये बुरी बात है। अगर आप उसको लीगली आप एक चीज़ को हैंडल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप खुद जाके ना कत्ल करें या अपने मज़हब के नाम पे इस्लामोफोबिया फैलाएं, दिस एंड दैट। सो आई वुड से कि अच्छा देखिए, इस्लाम के अंदर तो ये है ना कि आप फोर्सफुली नहीं किसी को भी कन्वर्ट कर सकते, इस्लाम के अंदर जबरन नहीं कर सकते हो जब तक इंसान का अपना दिल ना माने। सबसे पहले तौहीद आती है ना, तौहीद अल्लाह को एक मानना, एक जानना, यानी दिल से। तो आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। एक तो ये बड़ा मसला आता है बाहर की कंट्रीज में कि हमारे जो मुसलमान है वो क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उनके अंदर पीर फकीर बहुत ज़्यादा जन्म ले गए हैं जिनको इस्लाम का नहीं पता होता, जो तोड़ मरोड़ के इस्लाम आगे पेश करते हैं, लोगों को बताते हैं, और लोग भी जो है वो रिसर्च नहीं करते। उनके लिए वही दीन होता है जो पीर फकीर या मुल्ला बता रहा है। तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाके यही सब हरकतें करते हैं। जापान के अंदर ये केसेस सामने आए, इटली के अंदर सामने आए, बहुत सी कंट्रीज के अंदर सामने आए। इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक तो फिर इस्लामोफोबिया का फैक्टर ही सबकी नज़र में होगा ना। यही कहूँगी कि पहली बात, हमारे मजहब में पीरी फकीर और मुल्ला वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। वही जो इनके पैरोकार जो बाहर जाते हैं, पहली बात हमें खुद रिसर्च करनी चाहिए। हम खुद रिसर्च नहीं करते, और आजकल का ज़माना ही ऐसे जैसे जो बात कहते हैं वो पत्थर पर लकीर है। हमें खुद रिसर्च करनी चाहिए, और दूसरा इन मुल्ला और बाबाओं से बचना चाहिए। तो अगर ये दो फैक्टर्स अगर हमारे दीन से ख़त्म होंगे ना, जो हमारे दीन में सो कॉल्ड फैक्टर्स बने हुए हैं, तो ऐसा बाहर जाके भी कुछ नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं, आपकी नज़र में कोई वहाँ पर गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, हिंदू है, किसी भी मज़हब के लोग ले लें, अगर उनको फोर्सफुली वहाँ मुसलमान कन्वर्ट करवा रहे, क्योंकि जापान से ही खबर सामने आई थी कि उनकी कानों में जाकर ऊंची ऊंची अल्लाहू अकबर बोल रहे थे, तो आपको लगता है कि ये सारी, आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें गलत है या सही है? ये बहुत गलत है। देखिए, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, हमारा कुरान क्या आया था, और अगर हम जबर कर रहे हैं तो हम कुरान से हट रहे हैं। सो दिस इज़ सो रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स कौन से आजकल के दूध के धुले हैं। सो दैट्स ऑल। दूध के धुले मतलब दूध के धुले नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल का ज़माना ही ऐसा है, हम किसी को पहली बात जज नहीं कर सकते। सेकेंडली अगर हम करें तो हम किस बेस पे कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो हम कहते हैं कि हम मुस्लिम्स, हम दूध के धुले, हम दूध के धुले नहीं है। मुस्लिम्स भी गुनाह करते हैं और बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं। मसलन
جیسے آپ دیکھ لیں جو آج کل کے جو ریپ کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور دوسرا جو ہم کسی کی جو کسی نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا. ہم اپنی کنٹری کی بات کر رہی ہوں, اپنی کنٹری میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, ہم باہر والوں کو کیا بات کریں, ہمیں پہلے اپنا آپ درست کرنا پڑے گا, تو اسی لیے ہم کسی کو بات نہیں کر سکتے. مسلموں کے ساتھ نفرت, یہ وہ جن چیزوں سے منع کیا گیا وہی کرتے ہیں. تو یہ تو ایکسٹریمزم ہو گیا نا, پھر تو ہمیں اس سے ہی باز رہنا ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے نیوز پڑھی تھی نا, اس کے لحاظ سے یہ تھا کہ کچھ ایشین جو مطلب مینز ہیں وہ, لیکن یہ کافی جگہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پاکستانی مینز ہے, لیکن یہ نہیں ہے. اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں لڑکے, جو لڑکیوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو انفارمیشن صحیح طرح پرووائڈ کرنی چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا کچھ لوگ ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی مینز ہے, ریئل میں یہ ایشینز مینز کی بات ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن کو صحیح طرح اسپریڈ کیا جائے کہ سب کو پتہ چلے. پاکستان کا یا کسی کنٹری کا نام نہیں لیا, انہوں نے اوور آل مسلم کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے ہیں, پاکستان کے ہیں, ہندوستان کے ہیں, کہاں کے ہیں. انہوں نے کہا مسلمان. وہ اس میں سے کچھ لوگ مسلمان تھے, تو یہ بتانا چاہیے اگر پوری کمیونٹی کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے, آپ کچھ لوگوں کو کر سکتے ہو. اگر کچھ مسلم بھی ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ انہیں پراپر پنشمنٹ دے تاکہ سب کو پتہ چلے. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری طرح اسلامک فوبیا جو ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع ہو جائے سب لوگ. اس میں بھی میرا یہی پوائنٹ ہے کہ ان کو انفارمیشن کچھ لوگ بھی اگر کریں تو وہ نام پوری کمیونٹی پر ہی آتا ہے نا. اب دیکھو, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اس طرح کے کیسز جاپان میں بھی نظر آئے ہیں, اس طرح کے کیسز بہت سی کنٹریز میں نظر آئے, تو ہم نہیں درست کرنا ہے نا اس کو. لیکن جو ان سب کا لیڈر تھا نا, وہ ایک انڈین تھا, انڈین نہیں, وہ ایک سکھ ہے. تو ہم اس طرح سکھ کمیونٹی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. کون؟ جو کچھ مطلب جو ان کی رپورٹ آئی تھی نا کہ یہ لوگ ہیں, کچھ ان میں پکچرز تھی, ان میں سے جو لیڈر تھا ان کا مجھے اس کا نام نہیں. اسلاموفوبیا میں نہیں, اسلامو فوبیا میں نہیں. یہ جو یو کے کا یہ ہوا ہے کہ وہ لڑکیوں کو پہلے جو بھی کرتے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ مطلب میں بول نہیں سکتی, تو وہ کرتے ہیں. تو ریپ کرتے ہیں مطلب ٹائپ آف. تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو ان کا لیڈر تھا وہ ایک سکھ تھا. تو اس طرح ہم سکھ کمیونٹی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر سے وہی بات آتی ہے, جو غلط کرے گا وہ غلط کر رہا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. جو غلط کر رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہے, جو بھی ہے اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. اور آپ کسی کو ایسے پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. مسلمان تھوڑے نہیں ہیں, سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے مسلمان جو ہیں, تو اسی لیے مطلب سمجھنا چاہیے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ اسلامک قانون لے کر آؤ, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر اسلامک قانون لانے کی ڈیمانڈ ہمیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو؟ جہاں تک کہ یہ یو کے وغیرہ کی بات ہے, وہاں پہ لندن میں شاید سیکنڈ جو مطلب امیگریشن میں ہے وہ پاکستانی کافی زیادہ ہے, 1.6 ملین ہے. تو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو مطلب ہر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, ان کی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اگر تو وہ ان کی پاپولیشن کا لارجسٹ پارٹ ہے تو ان کو کچھ جو ان کے لاز ہیں اور آرڈرز ہیں ان کو اسلامک ریلیجن کے اکارڈنگ کر دینا چاہیے, کہ ان کی گورنمنٹ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے جو اس کو پراپر وہ کر رہے ہیں. ہم آپ کو پتا ہے یو کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ شرعی کورٹس ہیں, سب سے زیادہ شرعی کورٹس ہیں. اب دیکھیں وہ اس کنٹری میں موجود ہے جس کا کلچر یہ نہیں ہے. اگر ان کو شریعہ لاء چاہیے تو وہ کسی اسلامک کنٹری میں چلے جائیں نا. باقی میں اس طرح سے اگر اب یہاں پر ہے, ہم لوگ یہاں پر دوسری مائنورٹیز یا دوسری کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں یہاں پر, وہ کہیں کہ ہمارے والا ہی پورا قانون لے کر ہو, تو ہم مانیں گے کبھی؟ یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. ان کی گورنمنٹ جانتی ہے کہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کیسے مطلب ان کو مطلب جو بھی کہتے ہیں انفلوئنس کرنا ہے, تو ان کو چاہیے. اور یہ جو مسلمان ہیں اگر ان کو چاہیے تو وہ واقعی میں پاکستانی یہ اسلامی کنٹریز کی طرف آ سکتے ہیں. اب میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کو تنگ کر رہے ہیں, یا پھر اس طرح کا دین نہیں ہے ہمارا جیسا پورٹرے کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. جیسے میں نے کافی انٹرویوز وغیرہ دیکھے, اس میں وہ لوگ ایک بات کو وہ جو مطلب حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے کان اور دل پہ وہ لگا دیا مہر کے وہ نہیں سن سکتے جو اللہ پیغام مطلب دے رہا انہیں. تو میں نے کچھ جگہ دیکھا تھا کچھ لوگ سننا نہیں چاہتے, اور کچھ ہم لوگ بھی ہیں, ہم اسے اچھی طرح پورٹرے نہیں کر رہے اپنے اسلام کو, کہ لوگ ہم سے انفلوئنس ہو اور ان کو پتہ لگے جی اسلام یہ نہیں ہے, اسلام تو اچھائی کا پیغام دیتا ہے. لیکن بہت سی غلطیاں معاشرے میں اور انسانوں میں جس کی وجہ سے ہم اسلام کو صحیح پورٹرے نہیں کر پا رہے. ہمارے کریکٹر سے وہ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. جی بالکل. اس میں 2 نمبر مولویوں کا کتنا قصور ہے جو دین کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اپنی مرضی کا؟ میری بات سنیں, اسلام مولویوں پہ نہیں ایگزیکٹلی. اگر ان
उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। मेरी बात सुने, अगर मैं हूं ना तो मुझे पता है कुरान मेरे लिए भी उतना आया जितना मौलवियों के लिए। अगर मौलवी कुछ बता रहे हैं तो आप एट लीस्ट कुरान को खुद पढ़ें, आपको खुद पता चलेगा। मैं हूँ, मेरी फैमिली जो है वो सुन्नी है, लेकिन जो मेरी टीचर्स हैं वो सारी वो वहाबी हैं। लेकिन ये नहीं है कि ना मैं प्रॉपर सुन्नी हूँ ना मैं वहाबी हूँ। मैं अपने जो मैं पढ़ती हूँ कुरान से, मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसा मतलब अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है कि कैसा करना है। हमारे नबी को पे मतलब वो मैसेंजर बनाया हुआ था, मतलब अभी तक वो हैं। तो इस्लाम तो जिंदा दीन है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता हमें किसी मौलवी के पीछे या किसी बंदे के पीछे स्पेसिफिक लगना चाहिए। Do you hate non-Muslims? नहीं, आप हेट नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप उनसे प्यार करो या उन्हें हेट करो, उन्हें टॉलरेट करो। उन्हें एक नाज चाहिए है यूट्यूबर, मैंने उसकी वीडियो देखी, उसने कहा मेरी अम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो बाकी रिलीजन है उनसे प्यार करती हैं। इस्लाम ने ये नहीं कहा आप बाकी रिलीजन से प्यार करो या उन्हें नफरत करो, उन्हें टॉलरेट करो, बस मुझे लगता है। टॉलरेट नहीं करो, जो देखिए हर किसी ने आंसर देना है अल्लाह को, तो हम किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कह सकते। ये मतलब हाँ जी, मतलब ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। जो अब बात आप कह रही हैं वो भी ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। देखिए, मुसलमान वैसे बाहर जाके हरकतें तो सही भी नहीं करते, ये तो सबको ही पता है। मुसलमान से ज्यादा पाकिस्तानी, स्पेशली जैसे दुबई वगैरह है, वहाँ पर भी पाकिस्तानों को उनकी करतूतों की वजह से निकाला जा रहा है। अच्छा, जी, ऐसी करतूते हैं। जैसे बाहर जाके कुछ तो मांगना शुरू कर देते हैं, और देखा जाए तो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जाके रहना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ से कमाते हैं, अर्न करते हैं, और फिर यहाँ आके अपनी फैमिलीज को सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो कुछ तो उन्होंने ऐसी हरकतें की गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निकाला जाए। क्या हरकतें कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? उनके मुताबिक वो वहाँ रेप करते हैं उनकी बच्चियों के साथ, उनके मुताबिक वो फोर्सफुल कन्वर्जन करते हैं, मतलब उनको फोर्सफुली इस्लाम में तब्दील करवाते हैं उनके मुताबिक। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये लंदन ने कहा। अच्छा, उनके मुताबिक कि वो फोर्सफुली लोगों को प्रेशराइज करते हैं कि वो इस्लाम को मतलब कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में। देखिए, इस्लाम हमें ये दर्ज तो नहीं देता, ठीक है, हमारा जो रिलीजन है वो काफ़ी पीसफुल है, ठीक है, तो इसी वजह से अगर वो उनको फोर्स करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए किसी के भी। और जहाँ तक वो बात है कहते हैं रेप की, तो वो तो जगह ही ऐसी है कि मुझे नहीं लगता वहाँ पर किसी का रेप हो सकता है। वहाँ पर तो खुले आम लोग ऐसे ड्रेसेस पहन के जाते हैं, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से किसी को रेप करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उन्होंने मुसलमानों को टैग किया है तो वो फिर पता नहीं क्यों किया, शायद उनकी कोई दुश्मनी वगैरह हो। देखिए, वो कपड़े ऐसा पहनते हैं क्योंकि बुरखे वाला कल्चर उनका नहीं है ना, उनका वो कल्चर है, वो उसके यूज टू है। वही तो मैं कह रही हूँ कि उनको रेप करने की जरूरत नहीं है, गलत नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पर रहकर इतने आदी हो जाते हैं उन कपड़ों में देखने के उनको कि रेप मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किया है। मुस्लिम्स ने, हाँ बिल्कुल, लंदन तो कह रहा किया है। वो और ये वाली जो खबरें हैं वो डेनमार्क से भी आई थी, स्विट्जरलैंड से भी आई थी, जापान से भी आई थी, ग्रीस से भी आई थी। क्या वजह है रेप करने की कि मुसलमानों को नाम गलत हरकतें करते हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो मुसलमान इस तरह की हरकतें बाहर रह के तो नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से कर सकते। जैसे दुबई हाईलाइट करता है कि मुसलमान यहाँ पर आ नहीं सकते, वहाँ मतलब वीजा नहीं दे रहे वो पाकिस्तानी को, तो वहाँ जाकर वो गलत हरकतें करते हैं, मांगते हैं इस तरह से। बट अगर रेप का स्पेशल नेम ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो वहाँ पर रेप कर रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर आबादी मुस्लिम है, पाकिस्तान में आबादी मुस्लिम भी है ना, बिल्कुल, जो नॉन मुस्लिम है वो तो बहुत कम है ना। इधर नहीं होते रेप केसेस? होते इधर तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा, अब तो ज्यादा हो रहे हैं। तो फिर गलत इंसान तो हुआ है ना। देखिए मेरी बात सुने, अगर बात लंदन ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो स्पेशली मुसलमानों को हाईलाइट कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि क्या पता मुसलमानों से अलावा दूसरे भी करते जो उधर रहते हैं। अंग्रेज देख लें आप लोग, वो मतलब लाइक उनकी अपनी मर्जी हो या ना हो, या जिनकी नहीं मर्जी, जिन रिलेशनशिप में वो जिनके साथ है, वो खुलेआम वहाँ पर ऐसे काम करते हैं। आपसी कंसेंट से होता है वो। हाँ बिल्कुल ना, लड़की की मर्जी है तो वहाँ पर ऐसा हो। आपसी कंसेंट और रेप में फर्क है। रेप तो जबरदस्ती करता ना इंसान किसी का, बट स्पेशल एक स्टेटमेंट देना कि मुसलमानों ने किया है वो गलत है। देखिए मेरी बात सुने, हम लोगों को अपनी कम्युनिटी को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी इस चीज का पता है कि हमारे माशरे के अंदर पीरी फकीरी 2 नंबर मुल्ले ये लोग बहुत ज्यादा है, जिनकी वजह से ना इस्लाम का नाम बड़ा खराब होता है, क्योंकि वो 2 नंबर इस्लाम बेचते हैं। जो चीजें इस्लाम में नहीं होती वो भी बेचते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, वो गलत जिहाद सिखाते हैं लोगों को। जब तक हम लोग अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, गलतियां नहीं गिनवाएंगे, इन सब चीजों पर काम करना है, तब तक इसी तरीके से ये इमेज हमारा बनता रहेगा। और जो हमारी गलतियां उनको मानना है हम लोगों ने। एग्जैक्टली देखें ना, मुसलमान का जो अब एक रिलीजन है हम लोगों का, इस्लाम जैसे है, उसमें ये पीरी फकीरी कहीं भी नहीं है। ये तो जगह जगह इन्होंने जो ठेके खोले हुए अपने के, जी मुसलमानों के रिलीजन में ऐसा होता है तो वैसा होता है। जी
ایسا ہوتا تو ویسا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو پیری فقیر کی آپ نے بات کی ہے, جس بھی گلی میں چلے جائیں, جس بھی جگہ پہ چل جائیں, ویسے ہی بابے بٹھائے ہوئے ہیں جی, دم کرنے کے لیے جی, اس چیز کرنے کے لیے. یہ کوئی مسلمانوں کے ریلیجن میں اپنا زیادہ دیکھیں ایکسٹریمسٹ بھی ہوتا ہے نا, کسی چیز کو ایکسٹریم کر کے بھی آپ لوگ دکھاتے ہیں, وہ آ چکے ہیں. پاکستان میں اگر ریپ ہوتا ہے تو اس میں خالی مسلم ریپ نہیں کرتا, اس میں اور بھی یہاں پر ریلیجنس رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, عیسائی وغیرہ رہتے ہیں. ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ ریپ کیا تو مسلم نے کیا ہے, کوئی اور ریلیجن سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں وہ لوگ, لوگ مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. مسلمان ایسی حرکت یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کر سکتے. آئی اگری کہ جو غلط کرے گا وہ غلط کرے گا. اس میں اگر یہ کہتے نا کہ وہ مسلمان جو سارے ہیں وہی کرتے, دیٹس رانگ. That's wrong. جہاں مسلمان غلط کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نے ماننا ہے. ناٹ آل مسلمز آر. ہاں میں یہ نہیں کہتی, میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ پہلے بھی کہا کہ اگر لنڈن والوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مسلمان ریپ کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. وہاں پر کوئی بھی ریپ کر سکتا ہے. اگر پاکستان میں کوئی ریپ ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو شرح کرائمز کی وہ زیادہ ہے مسلمانوں کی. دیکھیں یہاں پر ابھی ریپ, اور دیکھیں ریپ ایک سب سے بڑا کرائم ہی ریپ ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی کو ریپ کر دینا. بٹ اگر میں بس آپ سے بات یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ وہاں کہتے ہیں کہ ہمارا شریعہ لو لاؤ, شریعت لے کر آؤ وہاں پر, اچھا اسلامک قانون لے کر آؤ وہاں پر. لنڈن میں نہیں, کیوں, وہاں پر تو کبھی اسلامک قانون میرے خیال سے نہیں آ سکتا بالکل بھی. وہ کہتے ہیں وہ اس چیز کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہاں. اچھا, وہ تو پھر غلط کر رہے ہیں. اگر وہ جیسے مسلمان میں اگر ہمیں کوئی کہے یہاں پر لائک جو ہے عیسائی وغیرہ ہیں, ان کے ریلیجن کی چیزیں یہاں پر لے کے آؤ, تو ہم لوگ اس چیز کو غلط سمجھیں گے. ویسے وہ باہر کا ان کا اپنا نظام ہے, وہاں پر مسلمانوں کا نظام لانے کی بات کریں تو وہ میرے خیال سے عقل سے پیدل لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ جو وہاں کا کلچر ہے وہ ٹھیک ہے, وہ زندہ رہے. ٹھیک ہے, وہاں پر رہ کے وہ مینج کر رہے ہیں, وہ اس چیز کے یوز ٹو ہے اس کلچر کے. اگر ہمیں کوئی لا کے باہر کا کلچر, ویسٹرن کلچر یہاں پر اپنائے گا تو ہم اس چیز کے یوز ٹو نہیں ہے, ہم لوگ اپنے ایسٹرن کلچر میں رہ رہے ہیں. آئی وانٹ کہ مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں اچھا ہو. آپ یہ بتائیں کہ واقعی میں اسلاموفوبیا ہے یا ہماری اپنی غلطیاں بھی بیچ میں شامل ہیں؟ نہیں, ہماری اپنی غلطیاں بھی بیچ میں شامل ہے, بالکل ایگزیکٹلی ہماری اپنی غلطیاں شامل ہیں, تبھی اتنا ہر جگہ پہ مسلمان اگر ہائی لائٹ. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسلمان ریپ کر ہی نہیں سکتا, سب کے ساتھ شیطان ہے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی مسلمان ریپ نہیں کر سکتا تو بالکل نہیں کر سکتا. اسلام کو میں بیچ میں لے گا, مسلمان بھی ریپ کر سکتا ہے, بٹ اگر ایک اسٹیٹمنٹ پوری دینا ہے کہ مسلمان ہی ریپ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. نہیں, جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, بالکل جو غلط سارے مسلمان سیم تو نہیں. سیم نہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہر مسلم تو نہیں ریپ کرتا. ہمارے گھر والے بھی ہیں, اللہ معاف کرے, ہمارے بھائی وغیرہ مسلم ہیں, بٹ ہم یہ چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جی ہر مسلم ہی ریپ کرتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. جی بالکل صحیح. اچھا مجھے یہاں پر یہ بتاؤ کہ وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہونی چاہیے وہاں پر؟ وہ وہاں پر مسجدیں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک سے نکل جاؤ. اچھا, ہمارے ملک سے نکل جاؤ. دیکھیں اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ, تو ہمارے ملک میں بھی کافی ایسے لوگ رہتے ہیں, تو ہم بھی اگر کہنے لگ جائیں کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ تو پھر ہمارے ملک کا پاکستان بننے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں پاکستانی ہے نا جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, باہر کے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمس کو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ ہمارے ملک سے. دوسری کنٹریز کے بھی ہیں, اگر وہ دوسری کنٹریز والے مسلمس کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنے کو بھی کہہ رہے ہیں, اتنا تو مجھے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں نہیں پتا, بٹ جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپ وغیرہ کا, وہاں اتنا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ مسلم ہر جگہ ریپ, مطلب لائک ہر جگہ مسلم کو گندا کرنا. امریکہ کی تو سازش رہی ہے کہ ہر جگہ انہوں نے مسلم کو گندا کرنا ہوتا ہے. امریکہ کی سازش رہی ہے. ہاں کیسے؟ دیکھیں امریکہ مطلب لائک مسلمانوں کو, دیکھیں مسلمانوں کو نا, مسلمان اپنے سگے صرف خود ہی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا سگا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں ہے, اسٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک کوئی ہمارا ہمیں سپورٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ان کو ہمارے ریلیجن سے مسئلہ رہتا ہے مسلمس کے. اور جہاں تک بات کی انہوں نے وہاں پر مسجدوں وغیرہ کی, تو یہاں پر بھی چرچ وغیرہ ہے. اگر ہم بولے یہاں کے چرچ کو بین کر دو, بند کر دو, یہاں پر بس مسجدیں رہیں گی ہر جگہ. جب کوئی انسان رہتا ہے, اگر وہاں پر مسلمس کی تعداد ہے تو اگر اپنی مسجدیں بنا رہے ہیں, وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو اٹس نارمل, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بتاؤ, انہوں نے آپ نے بولا ہے کہ ان کو ہم سے مسئلہ ہے, شروع سے امریکہ سازش کرتا ہے, کیسے؟ ہمارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ بھی ہمیں باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انگریز کبھی بھی سنسیئر نہیں رہے, ٹھیک ہے. نہ ہمارے ساتھ امریکہ سنسیئر ہے, نہ ہمارے ساتھ دوسری کنٹری سنسیئر ہے. ہمارے ساتھ صرف اپنا آپ, ہماری عوام جو ہے باقی مسلم کنٹریز کے ساتھ تو سنسیئر ہے. دیکھیں نا پاکستان کے ساتھ, مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان سے ایک خار بازی ہمیشہ رکھی جاتی ہے, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو, کرکٹ ہو, دوسری چیزیں ہوں, پاکستان سے کہیں نہ وہ خار بازی نکالی ضرور جاتی ہے. اچھا بتاؤ نا کس طریقے سے وہ ہمیں ڈیفیم کرتے ہیں؟ آپ نے بولا نا ہمیں کس طریقے سے ڈیفیم کرتے ہیں, کافی جگہ ہیں, جیسے امریکہ دوسری ممالک کے ساتھ مل جائے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ. آپ خود بتائیں کہ امریکہ نے کبھی ہمیں مسلم کو سپورٹ کیا ہے یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی اچھی بات بولی ہے؟ میرا نہیں خیال. کہا غزہ میں سیز فائر کروائیں گے, ہاں ہو گئی.
हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा पहले उन्होंने इतने लोग मरे इसराइल वहां पर फलस्तीन में, इसराइल के साथ पूरा उनको सपोर्ट किया, अमेरिका सपोर्ट कर रही थी, तभी इसराइल इतने हद तक गिर रहा था, ठीक है। अब अमेरिका ने सीज फायर कर दी, जब वहां पर सब तबाह हो गया फलस्तीन में, सब बेड़ा गर्क कर दिया वहां पर, अब आके सीज फायर कर दी। तो अब मुझे नहीं लगता कि अगर वो ना सीज फायर करते, वहां पर जितनी तबाही आनी थी वो आ चुकी है ऑलरेडी। थैंक यू।